اور یہ سب عالمی سطح پر ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کی تہذیب کی یہ جڑ اور بنیاد کاٹنے کے لیے ذرا یاد کیجئے، قاہرہ کانفرنس ہوئی سب سے پہلے عالمی سطح پر، ویمن لب، عورتوں کی آزادی کے لیے۔ پھر بیجنگ کانفرنس ہوئی، پھر بیجنگ +5 کانفرنس ہوئی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کی جنرل اسمبلی کے تحت، اور اس میں کیا سفارشات دی گئیں یہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں۔ نمبر 1، ہومو سیکسولیٹی کو کوئی عیب نہ سمجھا جائے، یہ بھی انسان کا ایک طبعی تقاضا ہے، مرد مرد سے، عورت عورت سے شہوت رانی کرے، یہاں تک کہ مرد اور مرد کی شادی اور عورت کی شادی، ایک مرد جو ہے وہ شوہر ہے، دوسرا مرد بیوی ہے، ایک عورت شوہر کے درجے میں ہے، دوسری عورت بیوی کے درجے میں۔ اسی طریقے سے یہ جو تم کہتے ہو عصمت فروش عورتوں کو پروسٹیٹیوٹس، یہ بڑا گندا لفظ استعمال کرتے ہیں، ان کو اس کو بھی اس کا احترام ہونا چاہیے، وہ بھی ایک پیشہ ہے، ایک محنت ہے، لہذا انہیں کہو سیکس ورکرز، محنت کش، جنس کی بنیاد پر محنت کرنے والیاں۔ آخر کوئی شخص مزدور کام کر رہا ہے، وہ اپنے جو مسل پاور ہے اسے استعمال کر رہا ہے اور پیسہ کما رہا ہے، ایک عورت نے اپنے جسم کے ایک اور حصے کو استعمال کیا ہے اور پیسے کما رہی ہے، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ کیوں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے؟ پھر مرد اور عورت ہر اعتبار سے برابر، شانہ بہ شانہ، وراثت میں برابر کا حصہ، یہ کیا ہے؟ عورت کا حصہ آدھا مرد سے، یہ کیا گواہی عورت کی آدھی مرد سے؟ کیا تو کی برابر، اور عورت اگر شادی کر کے تمہارے گھر میں آباد ہو جاتی ہے تو اگر وہ گھر کا کام کاج کرے گی تو اجرت لے گی اس پر، اس کو حق حاصل ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ پریگننسی کی مصیبت جھیلتی ہے اور چائلڈ برتھ کی تکلیف اس پر بھی اجرت طلب کر سکتی ہے شوہر سے۔ اور نمبر 3، اگر ہم بستری کے لیے مرد جو ہے اصرار کرے جبکہ عورت انکار کر رہی ہو تو اس کو بھی ریپ کہا جائے گا، زنا بالجبر کہا جائے گا، میریٹل ریپ، یہ شادی کے اندر بھی ریپ کا تصور۔ یہ ہیں وہ چیزیں جو آج عالمی سطح پر بے پردگی، فحاشی، یہ تو یوں سمجھیے کہ اب بڑی پیچھے رہ گئی باتیں، جو میں نے باتیں آپ کو بتائی ہیں، یہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کی سفارشات میں شامل۔ اب دیکھیے، شریعت کا ہمیں معلوم ہے کہ دار و مدار یا اساس یا بنیاد جو ہے 2 چیزوں پر بنیادی، 2 اضافی چیزیں بھی ہیں، لیکن جو بنیادی ہیں سب کے نزدیک، قرآن اللہ کی کتاب اور سنت اللہ کے رسول کی، یہ سارے قوانین کا جو استنباط کیا جائے گا وہ ان 2 چیزوں سے۔ 2 اضافی چیزیں کیا ہیں؟ اجماع اور قیاس، اجتہاد، لیکن بنیادی 2 ہی ہیں، قرآن اور سنت رسول۔ لیکن خاص طور پر جب تہذیب کا معاملہ آتا ہے، تہذیب کے معاملے میں قرآن، سنت رسول، اور سب سے اہم ہے رسول سے محبت، رسول کی تعظیم، وہ مرکز ملت ہے دائم اور قائم ہمیشہ کے لیے۔ مرکز ملت وہ ہے اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی تعظیم میں کمی ہوگی تو دین کی جڑ ختم ہو جائے گی، تہذیب ختم ہو جائے گی۔ ان کی اطاعت ہی نہیں، اتباع، ان کا اتباع اگر نہیں ہوگا تو تہذیب اسلامی نہیں رہے گی۔ پھر میں آپ کو اقبال کا شعر سنا رہا ہوں، بمصطفیٰ پر اساں خیش را کے دی ہماؤست، اگر برون رسیدی تمام بونا بیست۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے، ویسے تو یہ مضامین سورہ حجرات کے درس میں نے تفصیل سے بیان کیے، مرکزی شخصیت جو ہے ہمیشہ کے لیے امت مسلمہ کے اندر، باقی چھوٹی چھوٹی قیادتیں ادھر ادھر، کوئی پاکستان میں قائد اعظم بن گیا، کوئی بونگ بندو بن گیا، کوئی اور جو ہے کارنو جو ہے وہ لیڈر بن گیا، یہ ہے سب، لیکن اصل لیڈر، اصل شخصیت، مرکزی شخصیت پورے عالم اسلام کے اندر وہ محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے محبت، ان کی تعظیم، سوء ادب بھی نہ ہو جائے، ان کی آواز سے اوپر اپنی آواز کہیں کر دو گے
تو سارے اعمال حبط ہو جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. میں تفصیل سے عرض کرتا رہا ہوں کہ صحابہ کے دور میں تو مطلب تھا حضور کی آواز سے اونچی آواز کر کے بات کرنا. اب کیا ہے؟ حضور کی بات کے مقابلے میں اپنی بات لانا. حضور نے تو یہ کہا نہیں میری رائے ہے. واہ، اگر آپ نے مان لیا کہ حضور نے یہ فرمایا ہے تو پھر آپ کون ہیں؟ یہ تمام اعمال صالحہ، ساری تمہارے کرتوت جو بھی تم نے کمائی کی ہے سب ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. بھائی میں نے کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں کیا، میں نے کوئی اور نہ زنا کیا، نہ شراب پی ہے، نہ کچھ اور کیا ہے. انتم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، اور تمہاری ساری جو بھی اب تک کی کارگزاری ہے، تمہارے اعمال ہیں، وہ سب حبط ہو جائے. اب دیکھیے اس پر ٹو پرونگڈ حملہ ہو رہا ہے مغرب سے. نمبر ایک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کر دو. یہ کام پہلے بھی ہوا ہے، لیکن یہ بڑے مصنفین کی کتابوں میں ہوا، بڑے محدود پیمانے پر ہوا. اب جو ہوا ہے آپ نے دیکھا توہین رسالت کا معاملہ، اور جتنے بڑے پیمانے پر حضور کے کارٹون بنا کر شائع کیے گئے، انہوں نے دیکھ لیا ہے. ٹھیک ہے، عالم اسلام کا رد عمل کیا ہے؟ کوئی جلوس نکل آئے، کوئی توڑ پھوڑ ہو گئی، کوئی اپنا ہی بگاڑا، ہمارا کیا بگاڑا. اس اعتبار سے غور طلب بات یہ ہے، ایک بار جو ہے کاری کیا ہے انہوں نے اور دیکھ لیا کہ ہے کوئی تھوڑے سے لوگ ہیں، کوئی دقیانوسی ہیں، کوئی جذباتی ہیں. ویسے بھی وہ لوگ عام طور پر ان پڑھ ہیں یا مولوی ملاٹے ہیں، بس ان کا اثر انہوں نے قبول کیا ہے. کسی حکومت نے کوئی قدم اٹھایا؟ حضور کی شخصیت کو بس کر اس کا ایک بہت بڑا مظاہرہ یورپ کے کتنے اخبارات نے مشائع کر دی، اور کسی طرح سے کوئی بات نہیں. اور دوسرا معاملہ یہی ہے کہ حدیث کا استخفاف کرو، اور سنت رسول جو ہے وہ اس کی حجیت کو ختم کر دو. اب دیکھیے اس پر جو ہے تفریق بین اللہ والرسل، اس کی پشت پر پورا عالم مغرب ہے، یہودی بھی، عیسائی بھی، اور سب سے بڑھ کر عالمی میڈیا. اس سے بھی بڑھ کر سول سپریم پاور آن ارتھ، دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، وہ اس کی پشت پر. ارب ہاں ارب ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں این جی اوز پر، اور ان این جی اوز کا کام کیا ہے؟ مسلم تہذیب کی بیخ کرنی. یہ جو ہنٹنگٹن نے کہا ہے کہ یہ ذرا لوہے کا چنا ہے، اس کو چبانے کے لیے ذرا لوہے والے دانت ہی چاہیے. ان الحدید بالحدید یفلح، لوہے کو تو لوہا ہی کاٹ سکتا ہے. نظام تعلیم کے اندر بنیادی تبدیلیاں کر دی گئی. پھر آغا خان فاؤنڈیشن کو امتحانات اور نصاب وغیرہ کا معاملہ ان کے حوالے کر دیا. یہ سارا کیا ہے؟ یہ امریکہ اور دوسری طرف عالم اسلام میں جو اس کے پٹھو بیٹھے ہوئے حکمران، پوڈلز، روشن خیالی کے نام سے اور اعتدال پسندی کے نام سے جو پرچار ہو رہا ہے، جو ایوان صدر سے پرچار ہوتا ہے، حکومت کی سطحوں پر، مختلف سطحوں پر پرچار ہو رہا ہے. اور سب سے زیادہ یہ کہ اب میڈیا کے اوپر جو پرچار ہو رہا ہے، اور میڈیا کی جو پہنچ ہے اس کا آپ اندازہ کیجیے.